بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جو پروگرام عمران خان صاحب کے لیے بنایا گیا تھا نا، وہ پروگرام تو بڑھ گیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ یوں کہیے کہ کپتان صاحب بڑھ گئے ہیں۔ جس طریقے سے کپتان صاحب اس تمام معاملے کو لے کے چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جس طریقے سے جج کنونس نظر رہا ہے۔ ہاں، قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مسلسل، آپ پلیز اپنے اس کیس کے اوپر رہیں، آپ زیر التوا کیسز پر نہ رہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب ادھر موجود ہیں۔ تصاویر جاری کی گئی تھی اور وہ تصاویر الٹی گلے پڑ گئی ہیں، اپنی طرف سے بڑا اچھا کیا تھا، اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ حکومت چند ماہ کی مہمان ہے، لچک اور بہت سی گنجائشوں کے ساتھ، یہ کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب کے قریبی ترین ساتھی، جی ہاں، وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس سال سے پہلے یہ سب ہو جانا ہے۔ کون کس کے کمر میں چھرا گھونپے گا وہ بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، انفارمیٹیو بھی لوگ اس کو مس نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جی وہ تصاویر جو جاری کی تھی، میں ذرا پہلے اس کو کر لوں، پھر عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں ڈیبیٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کام انہوں نے کیا اس لیے تھا، اور یہ ہمیشہ کام پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں، وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا، احساس ہوا بعد میں، وہ گلے پڑ گیا۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، چونکہ اس سے پہلے بیانیہ یہ بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑے کمپلیکس بنا کے دیا گیا ہے، جس پہ 8 بیرکوں کی دیواریں توڑی گئی ہیں، اور ان دیواروں کو توڑ کر عمران خان صاحب کو اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا ہال ہے جس پہ عمران خان ایک کمپلیکس کی شکل کا ہال ہے، لیکن تصاویر میں عمران خان صاحب ایک چھوٹے سے کمرے، بلکہ چھوٹے 10 بائی 10 کا کوئی کمرہ ہوگا یا 8 بائی 10 کا ہوگا، اس سے چھوٹا ہی لگ رہا تھا، جس میں میٹرس سیٹرس ٹیبل وغیرہ کرسی یہ لگی ہوئی ہے، روم کولر لگا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے پکڑ لیا، اور لوگوں نے جب پکڑ لیا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جو میں نے آپ کو صبح کہا تھا، وہ ہو گئے موٹیویٹ، انہوں نے سوشل میڈیا پر سے کھیلنا شروع کر دیا، اور نہ صرف وہ واویلا ایسا مچا ہے، وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، پہلے صبح پریس کانفرنسز وغیرہ کر لی، ازما بخاری وغیرہ سب نے بڑی دڑا داڑی، تو بولتا ہی جھوٹ ہے، تو یہ ہی کرتا ہے، تو وہ ہی کرتا ہے، دیکھیں ہم عیاشی میں رکھا، پھر بولا پرتعیش کر کے رکھا، یہ ساری چیزیں بولی جا رہی تھی نا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سپریم کورٹ سے تصاویر جاری ہوئی ہیں، ہم نے تو جاری کی نہیں، اور سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے سہولت کاروں نے جاری کی ہے۔ مطلب اب یہ دیکھ لیں، رپورٹ جاری کہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرنے کے لیے یہ جو تصاویر جاری کی ہیں، دراصل عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرنے کے لیے جاری کی گئی ہیں، الٹی سپریم کورٹ کے لوگوں کو گلے پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے سر، آپ یقین جانیں، ہو میں اس پہ بیان کروں گا، کئی گھنٹے میں یہ بیان سوشل میڈیا ہی آپ کو بتانا پڑ جانا ہے۔ تو بہرحال وہ تصویر ان کے گلے پڑ گئی، انہوں نے کہا تھا نا 8 کمرے توڑ کے بنایا گیا ہے، وہ پتہ چل گیا جی اتنا سا ایک کمرہ جس میں عمران خان رہ رہے ہیں۔ ادھر آپ کو پتہ ہے اظہر مشوانی صاحب رات کو 2:50 پر ٹاؤن شپ میں ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، سی ٹی ڈی اور سول کپڑوں میں جو اہلکار تھے، وہ ان کے دونوں بھائی، دونوں پروفیسر ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا۔ صبح انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا جی، اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہباز رضوی، سید شہباز رضوی نے آرڈر جاری کیا جی کل تک، کہ کل تک دونوں بھائیوں کو، دونوں پروفیسر بھائیوں کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ آئی جی پنجاب اور سی ٹی ڈی کو کل تک کا یہ موقع دیا گیا ہے۔ تو عدالتیں بدل رہی ہیں جی، پہلے تو کافی دن لگ جاتے تھے سماعتیں کرنے میں، لیکن یہ لگ رہا ہے، دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ ادھر صنم جاوید کو کل آپ کو پتہ پرسوں گرفتار کیا گیا سرگودا جیلز کے، ان کو گجرانوالہ لے گئے، اور گجرانوالہ میں ان کا آج ریمانڈ بھی ہو گیا 4 روز کا۔ تو آج دوسری جو خاتون ہے عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو سرگودا سے رہائی ملی تھی، ان کو بھی گجرانوالہ پیٹرن ہے نا پورا سر پورا، ابھی مقصود نہیں ہے، کسی کی خواہش ہے، کسی کی ذہنی سکون کی گولیاں ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے، تو ان کو باہر نہیں لے کے دینا، تو وہ جو ذہنی سکون ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو آج عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی گجرانوالہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز چل رہی ہے۔ اب ہم اس مین مدعے کے اوپر جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، سپریم کورٹ میں جی نیب ترامیم کیس کی سماعت جی، اور قاضی فائز صاحب کہتے رہے کہ زیر التوا کسی سے بات کریں، کہ عمران خان صاحب نے آج بڑا مدلل گفتگو کی ہے، مسلسل وہ کہتے رہے کہ اپنے کیس پر آئیں، لیکن بہرحال ایک سٹیج پر عمران خان صاحب کی تصویر تک چلی گئی تھی، تو پھر جسٹس، اور صرف آواز آ سکتی تھی، تو جسٹس مندو خیل صاحب نے اسٹاف کو بلایا کہ بھائی عمران خان صاحب کی تصویر کیوں نہیں آ رہی، کہ نہیں آپ کی آواز وہ سن سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، چیک کریں، آپ ڈیالہ جیل فون کر کے پتہ کریں، بھی تکنیکی پرابلم درست ہوئی، اور پھر جا کے یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی مکمل ہو جانا ہے، فیصلہ محفوظ ہو جانا ہے، یا فیصلہ لکھوا دیں گے آج، کچھ ایسا ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ سب سے پہلے سر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ پوائنٹ سکورنگ کا مجھ پر الزام لگایا،
اور آپ کے بیان سے لگتا ہے کہ میں غیر ذمہ دار شخص ہوں، میں کوئی غلط بات کروں گا کہ سر مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا، میں ایسا کوئی خطرناک آدمی نہیں ہوں. جس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں کرتے، آپ چاہیے تو ریویو میں چلے جاتے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں، آپ بار بار ادھر جاتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے دوسرے کیسز میں. کہا نہیں میں بالکل بھی نہیں جا رہا دوسرے کیسز میں، اپنے اس کیس پہ ہی ہوں. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے آپ نیب کی وجہ سے حالات بتا رہے ہیں، کتنے ہزاروں ارب روپیہ ڈالر دوسرے ملکوں پہ غریب ملکوں کا موجود ہے، تو حالات تو اتنے خراب ہے، تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھے، ادھر بیٹھ کے بات کر کے ان چیزوں کا حل نکالیں. تو آپ کی تو گفتگو سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ چیئرمین نیب کا تعین کرے، کیونکہ ورنہ تھرڈ امپائر تعینات کرتا ہے. اگر دو پارٹیاں حکومت اور اپوزیشن اگر نہ کرے تو پھر تھرڈ امپائر تعینات کرتا چیئرمین نیب، اور پھر آخر وقت تک چیئرمین نیب جو ہے نا وہ تھرڈ امپائر کے کہنے میں، تھرڈ امپائر سے وہ اسٹیبلشمنٹ لے رہے تھے، پھر انہی کے کہنے پر وہ چل رہا ہوتا جی، اور انہی کے وہ سپرد ہوتا، ان کی ساری سروسز انہی کے، پھر وہی کیسز سارے بنا رہے ہوتے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون میرے دور میں بھی نا تھرڈ امپائر ہی نیب کو چلا رہے تھے، جو سارے کیسز بنائے تھے میں نے نہیں بنائے تھے، تو نیب کو ساروں کو وہی کر رہے تھے. تو اس میں خیر ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس طرح ہی ہوتا ہے. تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، فیصلہ یہ آپ ہی کو کرنا ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ترامیم ہوگی تو میرا نقصان ہوگا، اگر ترامیم ہو گئی تو میرا نقصان ہوگا. تو عمران خان صاحب نے کہا مجھے توشہ خانہ میں 14 سال کی قید کی سزا دی گئی ہے کہ میں نے تحفے کی قیمت کم لگائی. 2.25 کروڑ کی گھڑی تھی جو انہوں نے 3 ارب روپے میں دکھائی ہے. تو آپ میرے نقصان کی بات کہ میرا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. ترامیم ہونے سے مجھے فائدہ ہوگا مگر ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، میں ملک کا دیوالیہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمام چیزوں کو قوانین کے مطابق بھگتوں گا. یعنی آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ نیب کی یہ ترامیم اگر منظور ہو گئی حکومت کی تو عمران خان سب سے پہلے بینیفیشری ہوگا، کہ مجھے بینیفیشری نہیں بننا، میں اپنی سزائیں بھگتوں گا، میں نے کیا ہی کچھ ایسا غلط نہیں ہے. تو یہاں یہ ہوا. تو انہوں نے کہا پھر آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ پارلیمنٹ اس کی ترامیم کر لے گی. تو انہوں نے کہا فارم 47 والے نیب ترامیم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا پھر آپ نے سیاسی گفتگو، میں نے سیاسی گفتگو نہیں کی، انہوں نے یہ بات کی. تو بہرحال اس پوزیشن پر لے آئے عمران خان صاحب اس سماعت کو. میں نے بولا نا جو پلان پروگرام تھا نا وہ واقعی بڑھ گیا جی، کیونکہ کپتان صاحب عمران خان صاحب آج سماعت میں مکمل طور پر چھائے رہے ہیں. جج بڑے کنونس نظر آ رہے ہیں ان کی گفتگو سے. عمران خان صاحب ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں ادھر. اور مجھے لگتا ہے آج فیصلہ آ جائے گا نا. ادھر سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں کہ حالات میں لچک ہے، ٹوسٹ آ رہا ہے، مجھے نئے انتخابات نظر آ رہے ہیں. کتنا کو کر لیں گے نا فارم 47 45، کتنا کو ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے انتخابات نظر آ رہے ہیں. حکومت صرف چند مہینوں کی مہمان ہے، اسی سال گرے گی اور اپنے بوجھ سے گرے گی. پیپلز پارٹی نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ دونوں ایک دوسرے کے پیٹھ پر چرا گھونپیں گے، لیکن ابتدا کون کرے گا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری، پوری جماعت میں سے کسی نے ایسے بات نہیں کی. تو ان کا انفارمیشن ڈیسک بھی بڑا اسٹرانگ ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ بھی فوجی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چل رہی تھی، بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ان کی بات کو میں اگنور نہیں کر سکتا. سر یہ چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.